پاکستان کے سب سے پہلے اوورسیز پلیٹ فارم پراپرٹی اوورسیز کی طرف سے میں ذیشان۔ اچھا، اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ نیو سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں، کچھ بہت سستی ہوتی ہیں، تو ذہن میں آتا ہے ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو ان کا فیوچر دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ماضی میں جو سستی سوسائٹیز لانچ ہوئی تو آج وہ کس پوزیشن میں ہے، جس میں میں اپنا ذاتی جو ہے نا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا۔ 2005 میں ایک سوسائٹی لانچ ہوتی ہے چکری روڈ کے اوپر الحرم سٹی کے نام سے۔ اگر آپ صدر سے جائیے نا، صدر سے چکری روڈ پہ جائیے تو لیفٹ ہینڈ پہ آتی ہے۔ تو کسی بندے نے ذکر کیا وہاں پہ 5 لاکھ روپے کا 5 مرلہ وہ گھر دے رہے تھے اس میں، تو بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوئی، شاید ہمارے گھر میں کوئی نیوز پیپر پڑا ہو کوئی پرانا۔ خیر اس وقت تو یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا سوشل میڈیا، تو اخبارات کے اندر ہی وہ دیتے تھے۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا جس بندے نے لینا تھا، تو جب ہم گئے تو وہ بہت دور کر کے تھی، تو اس نے کہا نہیں یار یہ تو کافی دور ہے۔ پھر بھی میرے مائنڈ میں ہے، میں نے کہا 5 لاکھ کا گھر انبیلیویبل سی بات ہے، اتنا سستا۔ خیر واپس آ گئے، اس نے تو نہ لیا۔ 2006 میں میں سعودی عرب چلا گیا، تو میرے مائنڈ میں کہیں ایک چیز یہ تھی کہ یار 5 لاکھ روپے کا گھر مل رہا ہے، تو اس طرف ایک سوچ تھی میری۔ میں نے کہا چلو دور ہے، بعد میں پھر ایک سوچ ہلکی سی آتی ہے۔ اگر میں وہ سعودی عرب جب 2006 میں گیا، میں لینا چاہتا تو میں لے سکتا تھا، لیکن میں نے جب بھی ایسا خیال آتا نا تو میں کہتا نہیں یار ہے تو دور ہے، تو پتہ نہیں یہ کب اس کا ملے گا، تو وہ میں نے چھوڑ دیا۔ آج وہ گھر، وہ ایریا جو میں نے معلومات کیا اس کی، وہاں وہ گھر 65 لاکھ 70 لاکھ کا ہے، مطلب نارمل 65 لاکھ کا۔ اس وقت میں نے لیا ہوتا تو آج میرے پاس 65 لاکھ روپے کی پراپرٹی تھی۔ اس کے بعد ایک سوسائٹی ہے ادھر ملٹی والوں کا ایک پروجیکٹ ہے، ملٹی آرچرڈ ملٹی ریزیڈنشیا کے نام سے۔ آپ براما انٹرچینج پہ جائیے، یہاں سے اندر 1.5 سے 2 کلومیٹر اندر کر کے آتا ہے۔ ہمارا جو پراپرٹی اوورسیز چینل ہے اس کے اوپر اس کی ویڈیو بھی بنی ہے، ویلاگ بنا ہے اس کے فارم ہاؤسز کا، اس حوالے سے۔ تو یہ لانچ ہوتی ہے، یہ اتنی سستی تھی کہ انہوں نے ایک آفر لانچ کر دی کہ جو بندہ یہاں گھر بنائے گا پہلے لینٹر کے اوپر 5 لاکھ روپیہ اسے ہم واپس کریں گے، دوسرے لینٹر کے اوپر پھر 5 لاکھ روپیہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل ویران تھا، لوکیشن اس کی بہت دور تھی، اور دلچسپ بات بتاؤں اس کی لوکیشن آج بھی دور ہے۔ آج وہ ایک برانڈ بن چکا ہے، لوکیشن آج بھی دور ہے وہاں ہے نا ہلکا، کہ 45 لاکھ کا فارم ہاؤس تھا، لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی سے پوچھا، اس نے مجھے 65 لاکھ بتایا۔ بہرحال مجھے یاد 45 کا پڑتا، اس نے 65 بتایا۔ میں نے زیادہ ورکنگ نہیں کی پھر، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس اپنے سننے والوں سے شیئر کرتا ہوں، تو جو ہے نا اس طرح کا تھا۔ آج وہ فارم ہاؤس جو ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے، تو لوکیشن اس کی آج بھی دور ہے، جبکہ وہ ایک سمجھ لے کہ وہ ایک سوسائٹی، آپ چینل پہ دیکھیے ویڈیو تو وہ زبردست ایک برانڈ بن چکا ہے وہ پروجیکٹ جو ملٹی آرچرڈ ملٹی ریزیڈنشیا، لوکیشن آج بھی دور۔ اس کے بعد ایک اور سوسائٹی تھی نیو سٹی فیز 2، اس کی لوکیشن بھی بہت دور تھی۔ تو یہ لانچنگ سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے، تو یہاں پہ ڈرائیونگ وغیرہ سکھاتے تھے، تھوڑا سا ایریا تھا، پیچھے بالکل ویران کھیت وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ تو جو نیو سٹی ہے یہاں پہ ہم لوگ ڈرائیونگ سیکھنے جاتے تھے ادھر، مطلب میں اپنے کزن کے ساتھ، تو بالکل ویرانہ سا تھا۔ تو لانچنگ اس کی جب لانچنگ تھی تو سب یہی کہتے یار اس ایریا میں کون جائے گا، یہ جی ٹی روڈ کے اس طرف ہے، دور ہے، لوکیشن ہے، ویران ہے، نہیں۔ اور یہاں پہ مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے، میں نیو سٹی فیز 2 میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی شاید اس چیز کا نہیں پتا، یہاں پہ 5 مرلہ پلاٹ 4 لاکھ کا بھی ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے۔ لوگوں کو تو یہی پتا ہے نا 5 لاکھ کا 5 مرلہ پلاٹ تھا، 4 کا بھی تھا، میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تھے اس وقت، لیکن ظاہر ہے ایک لوکیشن دور تھی اس کی، تو اتنا ہم لوگوں نے اس کو دھیان نہیں دیا۔ اگر اس وقت چلیے میں 5 یا 6 کا بھی لے لیتا جب اس کی لانچنگ ہوئی ہے، جیسا بھی تھا، تو آج میرے پاس 35 سے 40 لاکھ تھا۔ چلیے 35 لاکھ اب کر دیجئے، 35 لاکھ کی یہ اماؤنٹ۔ تو اب ان 3 ملٹی آرچرڈ کا اگر میں نے لیا ہوتا تو 30 لاکھ تھا، یہ 35 لاکھ، مطلب یہ منیمم میں رکھتا ہوں، اور 65 لاکھ کا چکری روڈ پہ جو تھا، تو یہ ان دونوں کو ملائیے تو یہ بنتا ہے 1 کروڑ 30 لاکھ روپیہ، آج 2022 چل رہا ہے۔
تو یہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی جن کی لوکیشن بہت دور تھی، اور 2 پروجیکٹ کی لوکیشن آج بھی دور ہے، میں نے مسنگ کی۔ اس کے بعد ایک پروجیکٹ تھا، میں لینے لگا تھا یہ جو ملٹی 2017 ہے، اس کا ایف بلاک لانچ ہوا تو میں یہاں پہ لینے لگا۔ ہم لوگوں نے ورکنگ کی کہاں لیا جائے، تو اس وقت ہم لوگ واپٹا ٹاؤن گئے۔ تو جب یہ ملٹی لانچ ہوا نا، جو ہم لینے لگے تھے ایف بلاک، یہ 28 لاکھ روپے کا تھا، اور لم سم ہم نے لینا تھا 21 لاکھ ہمیں پڑ رہا تھا۔ تو واپٹا ٹاؤن جب گئے تو میرے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ یار یہ کیا 7 مرلے کا لوگ ہے یہاں 2017 میں، آپ واپٹا کے اندر لے لو، وہاں 10 لاکھ کا ایک ہے تو آپ 20 لاکھ کے 2 لے لو، یہاں پہ 21 لاکھ کا آپ کو 7 مرلہ ملے گا۔ تو میرے والد صاحب جو تھے نا، وہ کبھی بھی یہ 5-7 مرلے ان چھوٹے گھروں کو، پلاٹس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار رہائش بڑی ہونی چاہیے، تو کل تم 10 مرلہ بیچ کے یہاں پہ اس میں گھر بنا سکتے ہو۔ پھر سب لوگوں نے یہی کہا نہیں جی واپٹا ٹاؤن اتنا دور ہے، اس کی لوکیشن بڑی دور ہے، یہاں ویرانہ ہے، یہاں کون لے گا۔ تو میں نے اس وقت وہ جوڑا نہ لیا ہوتا، ایک ہی پلاٹ لیا ہوتا، آج وہ 55 لاکھ کا تھا۔ اس میں ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ملٹی 2017 ایک برانڈ ہے، واپٹا ٹاؤن دور ہے، ملٹی میں جو اس وقت ہم 21 لاکھ کا پلاٹ لینے لگے تھے نا، آج وہ 1 کروڑ کو ٹچ کیا۔ مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے، میں مارکیٹ کے ڈاؤن کی بات نہیں کرتا، جنرل بات کرو، 1 کروڑ تک پہنچا۔ اگر میں نے واپٹا ٹاؤن میں 10 مرلہ کے 2 لیے ہوتے 20 لاکھ کے، آج وہ 1 کروڑ 5 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ تھا، 20 لاکھ کی اس وقت کی انویسٹمنٹ۔ اور دیکھا جائے تو ملٹی سے واپٹا نے اتنی انویسٹمنٹ میں تھوڑا زیادہ پروفٹ دیا، مطلب اس کیلکولیشن کو میں جب کرتا ہوں۔ تو یہ وہی واپٹا تھی جس پہ لوگوں نے کہا نہیں یار یہ اتنا دور ہے، یہاں کون جائے گا، یہاں تو آبادی نہیں ہونی۔ واپٹا ٹاؤن پہ جمپ آیا ہے ملٹی کی وجہ اس کی مارگلا روڈ کا۔ باقی تینوں جو پروجیکٹ ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ان میں کوئی ایسی جس طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر پرائسز بڑھتی ہے نا، کوئی آ جاتا ہے، کوئی اچھی مطلب کوئی بڑا پروجیکٹ آ جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل آ گیا، کوئی روڈ آ گئی، یا اس طرح کا کوئی ریٹس بڑھتے ہیں، تو باقی جو 3 پروجیکٹس میں نے گنے ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نیو سٹی کے اندر اس کو ایکسیس جو تھی براما انٹرچینج سے، اس سے تھوڑا سا فرق پڑا، لیکن زیادہ نہیں پڑا، زیادہ ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ان کی پرائسز گئی ہیں اوپر۔ واپٹا ٹاؤن کی میں نے اس لیے مثال رکھی ہے کہ یہ لم سم میں تھی لیکن دور تھی۔ اچھا، یہ جتنے میں نے پروجیکٹس گنے ہیں نا آپ کے سامنے، اس کے علاوہ سستے بہت سارے تھے۔ یہاں میں فیصل ہلز یا یونیورسٹی ٹاؤن یا 2017 کی مثال نہیں دیتا، ان پہ کسی وجہ سے ان کے ریٹس کافی زیادہ ہائی ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے 3 پروجیکٹس میں نے چنے، ان میں ایسا کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، نارمل گروتھ ہوئی ہے۔ تو یہ جو سستی سوسائٹیز ہوتی ہے نا، ان میں جو ہے نا بائی رسک کا زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 80 سے 90% لوگ جو ہے نا ان کی قوت خرید کم ہوتی ہے، لو بجٹ والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی سستی چیز آتی ہے تو وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور آبادی بھی ہو جاتی ہے۔ آبادی ایسی سستی سوسائٹیز میں ہونے کی وجہ یا سیل پرچیز کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے ایک تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، قوت خرید ہے نا لوگوں کی، جن لوگوں کی کم قوت خرید ہے وہ تعداد میں زیادہ ہے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے گاؤں سے نا بہت زیادہ شہروں کی طرف لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے، تو ان میں اکثریت ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ جیسے ایک سوسائٹی ہے، میں چلیے مثال دے دیتا ہوں، بلو ورلڈ سٹی۔ میں نے ایک بندے کو منع کیا، اپنے یہاں پہ کانٹریکٹر تھا، اس کی بہت لو سیلری تھی، تو میں نے اس کو کہا، اس نے مجھ سے پوچھا بلو ورلڈ میں نے لینا ہے، میں نے کہا مت لو، وہاں پہ وہ دور ہے۔ تو وہ ایک بندے کے پاس گیا، تو وہ بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے راجہ صاحب آپ اس نے کیوں منع کیا؟ بنو کا تھا وہ۔ میں نے کہا یار وہ دور ہے خان صاحب، تو اتنا دور؟ تو وہ کہتا ہے میرا بھی وہاں پہ پلاٹ ہے، تو بنو سے دور تو نہیں ہے، مطلب میرا علاقہ بنو دور ہے، بنو سے دور تو نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں کسی کو مطلب نہ منع کیا نہ کوئی ایسا، اس کی ایک بات نے نا میری سوچ کو بدل دیا، اور پھر میں نے اپنا محاسبہ بھی کیا جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کم قیمت ہوتی ہیں، ان میں یہ نہیں کہتا کہ سب کوئی ایسی کم قیمت ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو آپ بالکل آنکھیں بند کر کے تو اس میں کودیں نہیں۔ اس میں 2-3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہو۔ ایک تو ڈیولپرز اچھے ہوں، دوسرا بھاگنے والے نہ ہوں، کام کرنے والے ہوں۔
کام کرنے والے لوگ ہونا تو وہ کام کرتے ہیں، تو زمین کوئی بھی ہے وہ آپ کو لاس کبھی نہیں دیتی۔ جن لوگوں نے مجھے منع کیا اس وقت، اگر وہ منع نہ کرتے، آج میں لیتا 1,30,00,000 اور واپٹا ٹاؤن کا 55 لاکھ، 1,85,00,000 روپیہ میرے پاس ہوتا۔ 2006 میں پاکستان چھوڑا تھا اور آج 2005 ہے۔ اس وقت سستی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اور میں لے بھی سکتا تھا، میں 1,85,00,000 روپے کا مالک ہوتا۔ آج جو لوگ منع کرتے تھے، کچھ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں، جو کہتے تھے دور ہیں۔ باقی جو بچے ہیں اگر ان سے ڈسکشن ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ اس طرح ہوتا ہے، وہ اتنا سیدھی کہتے ہیں یار ہمیں اب سمجھ آئی ہے، اس ٹائم ہمیں بھی نہیں تھا پتا۔ اب میں ان کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہوں، تو اب وہ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اب ایک اور نئی کھیپ تیار ہوئی ہے، جو کہتے ہیں جی یہ دور ہے، یہ دور ہے۔ یہ لوگ سمجھیں گے 10 سال بعد، جیسے اس وقت جو منع کرتے تھے نا، اب سمجھے ہیں۔ اب جو نئی کھیپ آئی ہے نا، یہ دور ہے، یہ دور ہے، ان لوگوں کو یہ باتیں 10 سال بعد سمجھ آئیں گی۔ پھر 10 سال بعد یہ سپورٹ کیا کریں گے۔ جب یہ سپورٹ کریں گے، ایک نئی کھیپ اور اناڑیوں کی تیار ہو جائے گی، نئے نئے جوان ہوں گے، نئے نئے ریئل اسٹیٹ میں آئیں گے، وہ کہیں گے جی یہ دور ہے، یہ دور ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس سلسلے نے رکنا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ لو بجٹ ہے، کم قیمت ہے، تو وہ سستی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بندے کام کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیجئے۔ ایک پلاٹ آپ پکڑ لیجئے 4 سال، پھر 4 سال بعد دوسرا پکڑ لیجئے ایک کمیٹی کی صورت میں، پھر 4 سال بعد آپ تیسرا پکڑیے، 4 سال بعد آپ چوتھا پکڑیے۔ آپ کی جتنی بھی لو کم قیمت ہوگی سیلری، 15 سے 16 بعد آپ یلا مع السلام کر کے آپ پردیس کو چھوڑ کے آپ واپس پاکستان جائیں گے، اور آپ اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے شیئر کیا، اس کو شیئر کیجئے۔ اور جتنے بھی اناڑی لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو 2 بار سنیں۔ اور جو لوگ، جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ سیکٹرز ہیں، ڈیفرنٹ ہے، کوئی زون 5 ہے، کوئی چکری روڈ ہے، کوئی اڈیالہ روڈ ہے، کوئی زون 2 ہے، یا مختلف قسم کے سیکٹرز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ڈیلرز، اور جو مطلب جیلسی اور حسد ایک دوسرے سے ہے اس فیلڈ میں، دوسرے ڈیلر کی وجہ سے کرتے ہیں، یار وہاں پہ انویسٹر چلے گئے، وہ ڈیلر کما گیا، اس ایریا کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میری ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رزق دے۔ جو نئی جیلسی رکھتے، جو اچھے ڈیلرز ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ آپ کو بھی دے، اللہ سب ڈیلرز کو نوازے، اللہ ہمیں نوازے۔ ہم یہاں پردیس میں کما رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، آپ وہاں پہ کما رہے ہیں، تو پازیٹیو ہو کے کام، سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو، سب اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں۔ پازیٹیو انداز میں کام کیجئے، یقین مانیے پازیٹیو انداز میں آپ کا کاروبار زیادہ چلے گا، اور اللہ کی اس میں مدد بھی شامل ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو خاص طور پہ اوورسیز لوگ جو کم بجٹ والے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔